زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے روضے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش بیٹھیں ہم بھی مدینے کی گلیوں میں، کاش بیٹھیں ہم بھی مدینے کی گلیوں میں، کہتے ہیں کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے، کہتے ہیں کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت ہونا ایمان کی شرط ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ لہٰذا جس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام لوگوں سے زیادہ نہیں، اس کے دل میں ایمان نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اسی سے محبت کرتا ہے جس کی ذات یا صفات سے متاثر ہوتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اکثر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات سے ناواقف ہیں۔ سنی سنائی باتوں اور خود پر یقین ہو جاتا ہے اور خود مطالعہ کرنے میں بہت ہی فرق ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جان کر ان کے لیے اپنی محبت بڑھائیے، ان کی صفات کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے دعوت دینے والا اور چمکتا ہوا چراغ بنا کر۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوشی میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن ہو جاتا، ایسا لگتا کہ آپ کا چہرہ مبارک چاند کا ٹکڑا ہے، اور اس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی کیفیت پہچان لیتے۔ سبحان اللہ۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھی تھی۔ دوسری حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت میں چمک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے موتی کی طرح تھے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو آگے کی جانب جھکے ہوئے چلتے۔ میں نے کسی ریشم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں پایا، اور نہ ہی میں نے کسی ایسے مشک اور عنبر کو سونگھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے زیادہ خوشبو ہو۔ سبحان اللہ۔ دوسری اور حدیث ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک کے اگلے حصے میں کچھ سفید بال آ گئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگا لیتے تو بالوں کی سفیدی ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا۔ حضرت جابر نے کہا، نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ اور چاند کی طرح روشن تھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے قریب
مہر کو دیکھا جو کبوتری کے انڈے کی طرح تھی اور اس کا رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم جیسا تھا۔ سماک بن حرب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بڑا تھا، آپ کی دونوں آنکھوں کی سفیدی سرخی میں ملی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں بڑی اور لمبی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں بھاری نہ تھیں۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے مالک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان کافی کشادگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال دونوں کانوں کے کناروں تک تھے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ لباس میں بھی دیکھا۔ بلا مبالغہ میں نے کبھی بھی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل نہیں پایا۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔